آج میں عالموں سے بات کرنے جا رہا ہوں. میرے جو اس کا جواب آپ آرام سے دے سکتے ہیں. مجھے یہ کہنا ہے عالموں سے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اور جو دین ہے، جتنی اچھائیاں ہیں، وہ سب عالموں کے ذمے ہیں. کیونکہ عالم جو کہیں گے وہی عوام سنے گی اور اس پہ چلنے کی کوشش کرے گی اور چلے گی. تو عالم جو ہے، چاہے وہ حافظ ہے، چاہے مولوی ہے، چاہے قاری ہے، چاہے مفتی ہے، جو بھی عالم بڑا سے بڑا، کیا ہوتا ہے کہ وہ جب راستے میں نکلتے ہیں تو اپنا سر نیچا کر کے نکلتے ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر کے نکلتے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ نگاہ اٹھائے تو لوگ ان پہ تہمت لگائیں گے کہ دیکھو یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو عالم کیا ہے کہ اس ڈر کے مارے وہ نگاہ نیچی کر کے چلتے ہیں. لیکن ڈرنا کس سے چاہیے؟ اس سے ڈرنا چاہیے جو کہ انہوں نے پڑھا ہے. انہوں نے کیا پڑھا، کیا لکھا کہ کس سے ڈرنا، انہیں اس سے ڈرنا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلتے ہیں اور اپنے سر کو نیچا کر کے چلتے ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے ابھی دنیا میں وہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. کیونکہ وہ تو سر نیچا کر کے اور نگاہ نیچی کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو پتہ کیسے چلے گا کہ دنیا میں کتنی برائیاں ہو رہی ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، کیوں بڑھ رہی ہے؟ جبکہ عالم جو ہے ابھی زیادہ ہے. آج سے 20 سال پہلے کم تھے، اس سے 30 سال پہلے کم تھے، اس کے 40 سال پہلے کم تھے، 50 سال پہلے کم تھے. ایسے ایسے آپ پیچھے جاؤ گے تو کم ملیں گے، زیادہ نہیں ملیں گے. ابھی تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو عالم زیادہ ہونے کے بعد برائیاں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ برائیاں کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیوں لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں؟ کیوں لوگ لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں فساد ہو رہا ہے؟ اس کو روکنا پڑے گا عالموں کو. عالم جب روکے گا کہ وہ کسی سے ڈرے نہیں، اپنی نگاہ کو، اپنے سر کو نیچے جھکا کے نہیں چلے، وہ اٹھا کے چلے اور اپنی نگاہوں کو بھی جو دیکھے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے، لوگ کہاں غلط کر رہے ہیں، عوام کہاں سے بگڑ رہی ہے، کہاں سے غلط ہو رہا ہے. وہ انہیں پتہ کب چلے گا کہ وہ سر اٹھائیں گے اور نگاہ اٹھائیں گے تو چلے گا. اب آپ کے اوپر لوگ تہمت لگائیں گے کہ یہ نگاہ اٹھا کے چل رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. آپ کا معاملہ ہے کہ آپ وہاں نہیں دیکھو جہاں پر آپ کو منع کیا گیا ہے کہ بھئی یہ نگاہ اس طرح سے آپ ڈالو گے تو آپ گنہگار ہو. وہ نگاہ آپ کو نہیں ڈالنی ہے. آپ کو نگاہ ڈالنی ہے ایسے کہ آپ جس گلی سے جا رہے ہو، جس راستے سے جا رہے ہو، جہاں پر آپ کھڑے ہو، جہاں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہو، وہاں آپ کو نگاہ ضرور ڈالنی کہ کون کیا غلط کر رہا ہے، کون غلط کروا رہا ہے. اب جب آپ دیکھو گے تو
तब आप लोगों को अपनी तकरीर में बताओगे और उनको रोकोगे, या फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है कि आप रास्ते में खड़े होकर के भी किसी को रोक सकते हो, किसी को बोल सकते हो कि भाई ये गलत है, तो लोग रुकेंगे। बहुत सारी बातें ऐसी है, आप सबको मालूम है कि जो भी आलिम है उसको क्या देखना है, उसको ये भी देखना है कि मेरे परिवार में क्या हो रहा है। आजकल क्या चल रहा है? आजकल ये चल रहा है कि परिवारों में भी धोखाधड़ी हो रही है, उसके बाद मोहल्लों में, उसके बाद गांव में, शहरों में और मुल्कों में। तो उनको ये देखना है कि धोखाधड़ी लोग क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, उस वजह की तहकीक करें ताकि वो धोखाधड़ी करना बंद करें। माशरे में क्या चल रहा है कि लोगों ने, एक बात बता रहा आपको, आपके घरों में हो रहा होगा कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है ये बिगड़ती जा रही, इसलिए कि इसमें कुछ आलिमों ने क्या कहा कि लड़के और लड़की की बगैर इजाज़त के उनकी निकाह नहीं करना, उसको पूछना है। तो आपने जो बोला इसका मतलब जो है लोगों ने उल्टा निकाल दिया। आपने क्या बोला कि लड़के और लड़की को पूछना है कि आपको क्या निकाह कबूल है, यानी ज़बरदस्ती नहीं करवाना। तो लोगों ने इसका उल्टा मतलब निकाल दिया। क्यों? क्योंकि जब उल्टा निकाला तो आपने बताया ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। आज क्या हो रहा है कि जो लड़के लड़कियां क्या करती है कि आजकल क्या चल रहा है आपको पता है ना, आप नज़र उठा करके और सर उठा करके चलोगे तो पता चलेगा कि क्या चल रहा है, कि इश्कबाजी चल रही। क्या चल रही? अब उसमें क्या हो रहा है कि वो परिवार लड़के का हो या लड़की का हो, उनको मालूम है कि इस परिवार के साथ हमारा परिवार सेटल नहीं होगा, ये लड़की इस परिवार में जाएगी तो सही नहीं रहेगी, ये लड़का इस परिवार में शादी करेगा तो सही नहीं रहेगा। क्योंकि वो बड़े हैं, उन्हें मालूम है, उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें तजुर्बा है, तो वो लोग उन्हें मना करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है आजकल कि कुछ आलिमों ने जो कहा ना कि पूछना चाहिए और उनकी राज़ी बाजी से ये काम होना चाहिए। अब वो दो लड़के लड़कियां वो परिवारों में नहीं हो सकता, उसमें परेशानी आएगी तरह तरह की, तो वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन वो लड़के और लड़कियां जब अपने लोगों को मजबूर करते हैं, कहते हैं कि हमने इश्क किया, हमने प्यार किया, हम करेंगे, तो ये क्या है? क्या है ये? एक जिना है। आप उन्हें बताओ कि एक जिना है, ये एक जिना है और जिना की सज़ा बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। ये लड़के और लड़की को पूछना ये किस लिए बताया गया? इसलिए बताया गया कि कहीं मेरे माँ बाप ने मेरा जो रिश्ता किया, कहीं लोग मेरे साथ तो धोखा नहीं कर रहे हैं। यानी एक काजी आता है और जब निकाह पढ़ाता है तो लड़की का नाम पता, माँ बाप का सारा बताया जाता लड़के को, और लड़की को भी बताया जाता लड़के का नाम पता सब कुछ, ताकि उन्हें पता चले कि जहाँ मेरे परिवार वालों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे कबीले के लोगों ने मेरा निकाह जो मुझे कबूल करना है वो सही यही नाम था। यानी जो काजी नाम पता माँ बाप का बता रहा तो उसे पता चले कि ये वही आदमी और यही नाम है। इसलिए बताया जाता है लड़के लड़कियों को कि ये इस तरह से इनका ये नाम है, इनका ये पता है, उन्हें मालूम रहे, ताकि वो धोखे से
کسی اور کے ساتھ نکاح نہ پڑھ لے. یہ اس لیے بتایا گیا. یہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ آپ کے گھر آپ لڑکا اور لڑکی جو ہے بس محبت کریں گے تو ہی شادی ہوگی, فری سکھی رہیں گے. یہ زنا ہے. میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. یہ زنا ہے. تو ہمارے جو عالم ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ چیز کے لیے بولا گیا ہے, نہ کہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, ایک دوسرے کو پرکھنا ہے, عشق بازی کرنی ہے, اس کے بعد آپ نکاح کرو گے. تو گناہوں کے بھنڈار بڑھتے جا رہے ہیں اور عالم نیچی نگاہ کر کے نیچا سر کر کے چل رہے ہیں. تو انہیں یہ سب باتیں بتانی ہے, ڈکلیئر کر کے بتانی, 1 2 3 سے بتانی کہ لوگوں کو سمجھ آئے. کیونکہ آپ جس ورڈ میں جس طرح سے آپ بولتے ہو وہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور اس کا الٹا مطلب نکال کے الٹی دشا میں چلتے ہیں. الٹا مطلب نکال کے الٹی دشا میں چلتے ہیں. تو عالموں کا کام یہ ہے کہ عالموں کے سر پہ ہے دنیا کو اچھا بنانا اور دنیا میں امن لانا. تو عالموں کو چاہیے کہ وہ ہر بات کی تحقیق کرا کرے, اپنی عبادت کرے, عبادت کروائے, امامت کرے, جو بھی انہیں کرنا ہے حلال وہ کرے, اور دھیان رکھے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, محلوں میں کیا ہو رہا ہے, گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, شہر میں کیا ہو رہا ہے اور ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. اس کی تحقیق کرے, اس پہ جائے اور اس کو روکے. کئی جگہ ایسا ہے کہ لوگ بزنس کر رہے ہیں, بزنس میں لوگ خیانت کر رہے ہیں, انہیں کوئی روکنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی عالم جا کے تحقیق نہیں کرتا کہ یہ کیا کر رہا ہے. کئی جگہ لوگوں نے عالیشان گھر بنا رکھے اور ان کو کرائے سے دے رکھے لوگوں کو, اور کرائے سے دے رکھے تو جہاں جو لوگ کرائے سے رہتے ہیں وہ لوگ اس گھر کے اندر کہیں لوگ غلط طریقے کا کام کر رہے ہیں, کہیں لوگ غلط طریقے کا کام کر رہے ہیں, اور وہ غلط طریقے کا کام کیا ہوا پیسے سے وہ اس مالک کو کرایہ دے رہے ہیں اور وہ مالک اس کرائے سے اڑا رہا ہے. گنہگار کہاں سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا. تو بہت ساری عمارتیں ایسی ہے دنیا میں جہاں پہ اچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے ان کی عمارتیں, اللہ اللہ کرتے رات دن ان کی عمارتیں, لیکن ان کی عمارتوں میں کیا ہو رہا ہے, بہت سارے غلط دھندے اور بزنس چل رہے ہیں, اور وہ انہیں کوئی غور و فکر نہیں ہے. تو اس کا دھیان کون رکھے گا؟ اس کا دھیان عالم, کیونکہ عالم کے پاس مسجدوں کے اندر پورے محلے کے, پورے پریوار کے, شہر کے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو عالم کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھانے کے بعد, پڑھنے کے بعد ان لوگوں کو روکے, وہ مسجد میں آئے ان لوگوں کو روکے 5 منٹ کے لیے یا 10 منٹ کے لیے, جتنا اس کو وقت چاہیے اس کے لیے انہیں روکے اور کہے کہ بھائی آج آپ لوگ کیا خبر لائے ہو, کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے, کون لوگ غلط کر رہے ہیں, کون لوگ غلط طریقے سے کما رہے ہیں, کون لوگوں کے یہاں پہ کیا غلط ہو رہا ہے, کن گھروں میں غلط ہو رہا ہے, کن عمارتوں میں غلط ہو رہا ہے, کہاں مارکیٹ میں غلط ہو رہا ہے, کہاں لوٹ کھودی ہو رہی ہے, کہاں سینہ گوری ہو رہی ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہے تاکہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں سے, اپنے محلوں سے آتے, شہروں سے آتے ہیں, انہیں سب معلوم رہتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو ان سے پوچھے, اور پوچھنے کے بعد ان عالموں کا کام ہے کہ وہ جا کر کے تحقیق کرے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اور جب صحیح نکلے گی تو وہ جو بلڈنگ کا مالک ہے, جو گھر کا مالک ہے, یا جو بزنس کا مالک ہے, جو بھی غلط کاروبار کا مالک ہے, اسے روکے کہ کیا کر رہے ہو تم, دنیا میں فساد
کرنے کی جڑ کیوں بنا رہے ہو؟ دنیا میں فساد جب ہوگا کہ جب انسان اپنے ایمان سے خارج ہو جائے گا اور بے ایمان بن جائے گا، تب دنیا میں فساد ہوگا۔ تو آپ انہیں روکو کہ بھئی دنیا میں امن لانا ہے تو ہر ایک غلط کام بند کرانا ہوگا، اور یہ غلط کام سب بند کرانے کا کام عالموں کا ہے۔ تو عالموں سے میری یہ ونتی ہے کہ عالم اس بات پہ بات کرے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے عالم جہاں بھی تقریر ہو وہ تقریر میں صرف اور صرف وہی بات کرے جو سارے عالم ایک جیسی کرتے ہیں۔ ایک جیسی نہیں، کسی عالم کو وہ تقریر کرنا ہے، کسی عالم کو بزنس کے بارے میں بتانا، کسی عالم کو اچھے راستے کے بارے میں بتانا، کسی عالم کو اچھی زندگی بسر کرنے کے بارے میں بتانا، کسی عالم کو بتانا ہے کہ چوری کرنے کا یہ گناہ ہے۔ کوئی عالم یہ بتائے لوگوں کو کہ چوری کرو گے تو یہ گناہ ہے، زنا کرو گے تو یہ گناہ ہے، اور اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہے اور تمہاری اولاد کو بھگتنا ہے، تو تم لوگ صحیح راستے پہ چلو۔ تو عالموں کو یہ ہے کہ سارے عالم اپنی اپنی تقریروں کو کیا عوام میں بگڑ رہا ہے، کیا عوام میں بگڑ رہا ہے اس چیز کے اوپر بھی تقریر کی جائے، کیا لوگ بگڑتے جا رہے ہیں اس پہ بھی تقریر کی جائے، یعنی الگ الگ طرح کی تقریر۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں پہ آواز اٹھائیں گے لوگ کہ یہ لوگ تو بھائی کیا تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے تو صحابہ کا نام نہیں لیا، انہوں نے تو ان کا نام نہیں لیا، انہوں نے تو ولیوں کا نام نہیں لیا، یہ کیا تقریر کر رہے ہیں، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ آپ کے اوپر انگلی اٹھائی، لیکن آپ انہیں سمجھاؤ کہ ایک جگہ ایک عالم یہ تقریر کر رہا ہے، آپ کو یہ بات سننا ہے، وہاں سنیے، دوسری تقریر یہ وہاں سنیے، تیسری وہاں سنیے۔ ہم نے ابھی یہ کیا ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے تقریر کریں کہ دنیا میں کیسے ہم فساد کو روکیں اور کیسے امن لائیں۔ تو یہ کام عالموں کو میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال آپ سارے عالم دنیا کے غور کریے، سوچئے کہ میں نے کیا کہا، اس کے بعد آپ لوگ اس طرح سے دنیا میں امن لانے کی کوشش کریں اور اللہ آپ کو کامیاب کرے۔